سورہ یونس آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے، اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا۔ پھر میں نے نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہے اور نہ نفع دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ان میں اس چیز کے متعلق یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو آپ کہہ دیجئے، یقیناً غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم ان کافر لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں میں چال بازیاں کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے، اللہ سب سے تیز تر ہے چال چلنے میں، بے شک ہمارے فرشتے لکھتے جاتے ہیں جو تم چال بازیاں کرتے ہو۔ وہی ہے اللہ جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں سواروں کو موافق ہوا کے ساتھ لیے چلتی ہے، اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آ پہنچتی ہے اور لہریں ان پر ہر طرف سے امڈ آتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ طوفان میں گھر گئے ہیں، تو اس وقت خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ پھر جب اس اللہ نے انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے۔ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو بارش کی سی ہے جو ہم نے آسمان سے برسائی، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل کر نکلیں جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور لہلہا اٹھی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہیں، تو ہمارا حکم عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید دیدار الہی ہے، اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی۔ یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے، اور ان کو ذلت ڈھانپ لے گی، کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں۔ وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ
ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ وہاں ہر شخص جانچ لے گا جو کچھ اس نے پہلے دنیا میں کیا تھا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور وہ سب کچھ ان سے جاتا رہے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ اے نبی، کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے؟ تو وہ کافر ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یہی تو ہے اللہ تمہارا رب سچا، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے بناوٹی شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے دوبارہ پیدا کر دے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، لہٰذا تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، پھر کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ حقدار ہے جو خود ہدایت یافتہ نہیں مگر یہ کہ اسے حق کی ہدایت دی جائے؟ چنانچہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان کافروں میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور ان تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے گھڑ لیا ہے؟ اے نبی، کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ، اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم سے وہ احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی تک اس کی حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا مگر لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے۔ وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اور اے نبی، اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھا دیں
جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کاموں پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور ہر امت کا ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ گیا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کافر کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اے نبی کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو کیا بچاؤ کر لو گے؟ آخر کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہا ہے؟ پھر جب عذاب آ پڑے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم اسے جلدی مانگتے تھے؟ پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اور اے نبی وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ عذاب سچ مچ آئے گا؟ آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ مچ آئے گا اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہر ظالم شخص کے پاس ساری زمین کا مال ہو تو وہ اسے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور فدیہ دے دے، اور مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ۔